أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر، مشغول کر دیا تم لوگوں کو مال و دولت کی کثرت نے، غافل رکھا تم لوگوں کو مال و دولت کے تفاخر فخر کرنا نے، مشغول کر دیا تم لوگوں کو مال و دولت کی کثرت، مال و دولت کا فخر. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبر میں پہنچ گئے یعنی مر گئے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی دنیا میں مشغول ہونا، دنیا کی مال و محبت اور مال و دولت میں مست ہو جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا. کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز یہ مناسب نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب بہت جلد تم لوگ جان لوگے. ثم، پھر تم لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں، کلا، ہرگز نہیں، یہ لائق نہیں ہے کہ تم لوگ دنیا کے اندر مشغول ہو اور آخرت کو چھوڑ دو. سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے، ان قریب جلد ہی جان لوگے کہ دنیا مشغول ہونے کی جگہ نہیں تھی اور آخرت غفلت برتنے کی چیز نہیں تھی. کلا، سہبارہ تیسرے بار تم کو تنبیہ کیا جا رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم لوگ یقینی طور پر جانتے تو ایسا تم لوگ ہرگز نہیں کرتے کہ دنیا میں مشغول ہو جاتے اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد کر لیتے. ایسا تم لوگ نہیں کرتے، لیکن تم لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے ہو. یاد رکھو، لترون الجحیم، تم لوگ ضرور بھی ضرور یقینی طور پر جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم لوگ ضرور سے ضرور جہنم کو دیکھو گے. عین الیقین، ایسا دیکھنا جو یقینی ہوگا، علمی سبب نہیں ہوگا بلکہ یقینی طور پر ہوگا. ثم لتسألن، پھر تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، تم سارے لوگوں سے پوچھا جائے گا. یومئذ، قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا استعمال کیا. ترتیب اس سورت کا نام سورۃ تکاثر ہے. ترتیب قرات کے اعتبار سے 102 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 16، رکوع 1، آیات 8، الفاظ 28 اور حروف 123 ہیں. اس سورت کی فضیلت بہت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ 1000 آیت پڑھے؟ تو صحابہ کرام فرمائے کہ اے اللہ کے رسول، 1000 آیت پڑھنا تو بڑا مشکل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لے تو گویا کہ اس نے 1000 آیت پڑھا. اس لیے سونے سے پہلے آدمی کو اذا زلزلت الارض 2 بار اور والعادیات ضبحا 1 بار اور الہاکم التکاثر 1 بار یہ پڑھ لینا چاہیے. یہ میرا معمول ہے، پھر معمول ہو جائے گا تو خود بخود نہیں چھوٹے گا. اس صورت کا ما قبل سے ربط اور جوڑ کیا ہے؟ ما قبل کی صورت میں القاریہ، قیامت کا بیان ہے، تو ما قبل میں غفلت دور کرنے والی قیامت کا ذکر تھا کہ اے لوگوں دنیا کے اندر مشغول مت ہو، قیامت آنے والی ہے جس کا انشاءاللہ اگلے ہفتہ تذکرہ ہوگا. تو ما قبل میں غفلت دور کرنے والی قیامت کا ذکر تھا. اس صورت میں اسباب غفلت پر روشنی ڈالی گئی کہ عام طور پر آدمی آخرت سے غافل کیوں ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے
آج دنیا میں سارے لوگ ریس کر رہے ہیں کہ میری مال و دولت زیادہ ہو جائے، میری اولاد زیادہ ترقی کر جائے۔ اسی ریس میں ناجائز کمائی، غلط کمائی، نماز چھوڑ کر کے کمانا، اپنے آپ کو دنیا میں کھپا دینا، آخرت کے لیے خرچ نہیں کرنا، یہ اسی غفلت کے اوپر روشنی ڈالی گئی کہ مال و دولت کی خواہش انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس وقت کہتا ہائے میں غفلت میں تھا، اور آج جب انسان کی حقیقی آنکھ کھلتی ہے تو اس دن پچھتاتا ہے، لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے، پچھتانے سے کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر غفلت کو چھوڑنے کے اوپر تنبیہ کیا ہے کہ اے انسانوں تم آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ سورہ والضحیٰ کے مضامین جو اہم بیان ہے، تو اس صورت میں غفلت عن الآخرت کا ترک کرنا بیان ہے کہ اے لوگو آخرت سے تم لوگ جو غافل ہو گئے ہو، آخرت سے تم لوگ غافل مت ہو۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بڑے تاکید سے فرمایا کرتے تھے ان الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، یہ دنیا تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور آخرت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ تم کو دنیا کی دولت، مال و دولت کی کثرت آخرت سے غافل نہ کرے۔ اس صورت کے ذیل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ سلوک یعنی بزرگی کا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں فخر و مباحات کی مذمت صریح طور پر مذکور ہے، کہ اس صورت کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ آج ایک آدمی فخر کرتا ہے کہ ارے تو مجھ کو پہچانتا نہیں ہے، میرے پاس ارب روپیہ ہے، میرے اتنی بلڈنگ ہے، میری اتنی جائیداد ہے، میرا فلاں منتری سے تعلق ہے، تم کو فوراً اٹھوا لوں گا، تم تو میرے سامنے بھکاری ہے، تم تو یہ ہے۔ تو فخر و مباحات یعنی گھمنڈ کرنا، غرور کرنا کہ میرے پاس یہ کمائی، تم کو کیا ہے، تم مہینے میں اتنا نہیں کماتا جتنا میں ایک دن میں کماتا ہوں۔ تو اس طرح بعض لوگ جو اس طرح گھمنڈ اور غرور میں جملہ بولتے ہیں، یہ بولنا سراسر گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو شکریہ ادا کرو، یہ نہ کہ گھمنڈ اور غرور کرو۔ تو فخر و مباحات کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے، ہاں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ بیان کرنا ہے تو الگ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں پہلے کچھ نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ عطا کیا، تو اس سے نعمت میں بڑھوتری ہوگی، ثواب ملے گا۔ لیکن کہ تم میرے سامنے کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ بالکل بھول کر کے نہیں بولنا چاہیے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی لوگ بڑے فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال دولت زیادہ ہے، ہم حکومت کے زیادہ لائق ہیں، تم لوگ اے مسلمانوں نہیں ہو۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی الہاکم التکاثر، کہ مال و دولت کی زیادتی نے اور یہ مال و دولت کا فخر اور غرور نے تم کو دنیا میں غافل کر دیا، مشغول کر دیا۔ ہم لوگ بولتے ہیں کیا لہو لہو میں پڑے ہو، تو اللہ یہ لہو سے ماخوذ باب افعال سے بمانا مشغول کر دینا، اور تکاثر یہ کثرت سے ہے بمانا مال و دولت کی کثرت کی زیادتی کی فکر تم کو مشغول کر دیا، آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ مذمت ہوئی کہ تم لوگ ایسا مت کرو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انصار کا دو قبیلہ تھا، بنی حارث اور بنی حارثہ، یہ لوگ دونوں آپس میں لڑائی کیے کہ میرے چاہے خاندان میں یہ لوگ زیادہ ہیں، بہادر زیادہ ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ قبرستان چلے گئے کہ چلو قبرستان میں دیکھو کس کے مردے زیادہ ہیں۔ تو ان کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعد میں کہا کہ قبیلے قریش میں سے بنی عبد مناف اور بنی سہم میں اس طرح کی لڑائی ہوئی تھی تو ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال جو بھی ہو، ان لوگوں کے بارے میں یہ تنبیہ ہے کہ جو لوگ اپنے آبا اجداد اور رشتہ دار کے اوپر فخر اور غرور کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ تم لوگ اس طریقے سے فخر اور غرور نہ کرو۔ الہاکم التکاثر، مشغول کر دیا، غافل کر دیا تم کو فخر و غرور نے، یا مشغول کر دیا، غافل کر دیا تم لوگوں کو مال و دولت کی زیادتی نے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکاثر سے مراد تفاخر، فخر اور غرور کرنا، کہ مال و دولت پر فخر اور غرور نے آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا۔ اور حضرت ابن عباس اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت سے مال و دولت جمع کرنا، کہ دن رات مال کے پیچھے پڑ جائے، ناجائز طریقے سے بھی حاصل کرے، اور مال کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ ضروری ہے، زکوٰۃ بھی روک دے، اور صدقہ اور جو دینی کام میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں سے روک دے، تو یہ ہے تکاثر سے مراد۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں الہاکم التکاثر، کہ مال و دولت کی زیادتی یا فخر و غرور نے تم لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبر میں چلے گئے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ گزرے ہوئے زمانے میں، یہ حالانکہ ابھی آدمی مرا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یقینی طور پر کہ اے لوگوں تم لوگ مرنے والے ہو، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ تم لوگ قبر میں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم لوگ حضور کے پاس گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اترنے کے بعد یہ حدیث پڑھ رہے تھے، یقول ابن آدم مالی مالی، کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور خوب بڑھاتے رہتا ہے حل لک من مالک، لیکن سنو اے انسان تیرا مال کیا ہے، الا ما اکلت فافنیت، میں تیرا مال وہ ہے جو تو کھا کر کے ختم کر دے، اور لبست فابلیت، یا وہ ہے جو پہن کر تو پرانا کر دے، اور تصدقت فامضیت، اور فی روایت ابقیت، یا تو صدقہ کر کے اپنی آخرت میں، اپنے آخرت کے بینک میں تو جمع کر دے، یہی تیرا مال ہے، اور جو تو چھوڑنے والا ہے وہ سب تیرے رشتہ داروں کا اور تیری اولاد کا، تیرا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو 1 لاکھ خرچ کر دیے اللہ کے بینک میں، 1 لاکھ کھا لیے، 1 لاکھ پہن لیے، تو 3 لاکھ میرا اپنا وصول ہوا، بقیہ 97 لاکھ دوسرے کا ہے۔ تو اللہ کے ایک حدیث بھی ہے غالباً مسلم شریف کے اندر، کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ بتاؤ کون تم میں سے ایسا ہے کہ اپنے مال سے کم محبت کرتا ہے، دوسرے کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ کہے کہ اے اللہ کے نبی ایسا تو کوئی نہیں ہے، ہر آدمی اپنا مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، دوسرے کے مال سے کم کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ تم لوگ تو بے وقوف ہو، تمہارا مال تو وہ ہے جو کھا لیا پہن لیا صدقہ کر دیا، اور جتنا مرنے کے بعد چھوڑ رہے دوسرے کا مال ہے، لیکن افسوس ہے کہ تم لوگ بے وقوف ہو کہ دوسرے کے مال جو چھوڑ کر کے جاؤ گے اس سے زیادہ محبت کرتے ہو، اور مرنے کے بعد جو مال کام دے گا اس سے تم لوگ کم محبت کرتے ہو، تم لوگ پاگل اور بے وقوف ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنے عقل کا جائزہ لیں کہ ہم لوگ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں۔ تو انہیں کی کیا ہے، یہ بھی پہلو رکھنا ہے کہ اولاد کو بھکاری بنا کر کے صدقہ کر دیں، یہ بھی منع ہے، لیکن اولاد اسٹینڈ کر رہی ہے، اس کے پاس اس کے لیے ہے، اور مزید اس کے لیے خوب جمع کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ موت کو دیکھ لو، یعنی قبر میں پہنچ جاؤ۔ قبر میں کب پہنچتا ہے؟ مرنے کے بعد، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ۔ تو بہرحال موت جو ہے یہ تمام طرح کے جتنے بھی دنیا کے اندر اسباب ہیں، موت جو ہے یہ تمام دنیا کے اسباب، دنیا کے تمام ناموری کو، اور اسی طرح صرف مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ عزت و عہدہ کے بعد لوگ عہدہ حاصل کرنے کے چکر میں، اپنی بڑائی حاصل کرنے کے چکر میں، اپنی جماعت بنانے کے چکر میں مشغول ہیں کہ میرا نام بڑھ جائے، میرا نام دنیا کے اندر یہ روشن ہو جائے، میں سپر آدمی بن جاؤں، میری شہرت ہو جائے، ایڈورٹائز خوب کرتا ہے۔ لیکن ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، چاہے مال و دولت کی کثرت ہو یا ناموری کی شہرت کی خواہش ہو، یہ سب کے سب تم لوگوں کو آخرت سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ موت سے مل لو، یعنی تم قبر میں پہنچ جاؤ۔ میرے دوستو، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، موت یہ بالکل زیرو ہے،
اور زیرو کو کئی ارب سے تقسیم یہ ضرب کیجئے، گنا کیجئے تو اس کے عوض اس کے بدلے میں زیرو ہی زیرو آئے گا. زیرو کو کتنا ہی عدد سے آپ ضرب دیں وہ زیرو ہی کے زیرو آئے گا. اسی طرح موت یہ ایک ایسا زیرو ہے، ایک ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تنبیہی چیز ہے کہ ساری مال دولت عزت شہرت کو تمام چیزوں کو یہ آبرو کو ہٹا دیتی ہے. چنانچہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیان میں بڑی عمدہ بات کہے کہ شاہ فہد کا جب انتقال ہوا تھا تو میں کان کھڑا کر کے سننا چاہ رہا تھا کہ وہاں تو اعلان ہوتا ہے جو آپ لوگ حج کر کے آئے ہیں کہ الصلاۃ علی المیت کے نماز کے بعد میت پر یہ نماز کے بعد جنازے کی نماز ہے. شاہ فہد جیسا بادشاہ کو بھی امام اعلان کیا الصلاۃ علی المیت کہ نماز کے بعد میت کی نماز پڑھی جائے. تو میرے دوستو چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو دنیا کے اعتبار سے ہو، موت یہ زیرو لگا کر کے تمام بیلنس کو زیرو کر دیتی ہے. اس لیے آخرت کی تیاری کریں. اور کتابوں میں ایک مشہور واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم ہوا اور فرمائے کہ جاؤ مانگ کر کے لاؤ، تو 3 روٹی گیا، مانگ کے لایا تو 1 روٹی کھا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتا چل گیا کہ اس نے کھایا ہے، تو بہرحال وہ جھوٹ بولا کہ نہیں میں نہیں کھایا ہوں. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام آگے چلتے رہے اور اینٹ کا 3 سونا کا ڈھیر بنائے اور کہے کہ ایک میرے لیے اور ایک تیرے لیے اور ایک جو روٹی کھایا ہے اس کے لیے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں حضور میں ہی کھایا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ جاؤ تم ہی 3 اینٹ لے جاؤ. وہ سوچا کہ 3 اینٹ مل گئی اب تو زندگی اچھی سے گزرے گی. اب 3 ڈاکو دیکھے تو اس کو سوچے کہ اس کو قتل کرو، چنانچہ اس کو قتل کر دیا. اب 3 ڈاکو تھے تو بولے کہ بھوک لگی ہے چلو کھانا لاؤ. تو ایک آدمی گیا اور کھانا لانے کے لیے تو سوچا کہ یہ تینوں اینٹ پر میں قبضہ کروں، تو زہر ملا کر کے کھانا لایا اور ادھر دونوں ڈاکو مشورہ کیے کہ اس کو قتل کر دینا ہے کہ تم اتنا دیر کیوں کیے. چنانچہ آیا تو اس کو بھی قتل کر دیا. اور اب یہ لوگ آرام سے کھا رہے تھے، یہ لوگ بھی دونوں کھانا کھائے تو مر گئے. اور تینوں کے 4 لاش اور 3 اینٹ کا ڈھیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے تو پہچان گئے کہ یہ دنیا ہے، کہ دنیا کا انجام یہی ہوتا ہے. تو بہرحال ہم لوگ جس طریقے سے دنیا حاصل کرے موت یہ تمام چیزوں کو ختم کر دے گی. کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں. ہرگز کا کیا مطلب؟ یہ تنبیہ ہے کہ اے لوگو ہم آپ سے زیادہ غافل ہیں دنیا کی چیزوں کے اندر. یہ سننے والا کہنے والا سب محتاج ہیں. کلا تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو ہرگز نہیں، یعنی تم لوگ دنیا کے اندر مشغول ہو کر کے آخرت کی تیاری سے غافل ہو گئے، دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں مشغول ہو گئے اور آخرت سے غافل ہو گئے. ہرگز نہیں، یہ کام کرنے کی چیز نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب جان لو گے. موت جب آئے گی مرو گے تو مرنے کے بعد فوراً پتا چل جائے گا. میرے دوستو فرعون بڑی طاقت والا تھا، بادشاہ تھا، لیکن جب اس کی موت آ رہی تھی تو کہہ رہا تھا کہ انی آمنت انہ لا الہ الا اللہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المؤمنین، کہ میں بنی اسرائیل کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں مومنوں میں سے ہوں. تو موت جو ہے فرعون جیسے بادشاہ کا عقل ٹھکانے لگا دیا اور وہ بھی یقین کر لیا کہ بالکل یہ دنیا کی چیز کچھ نہیں ہے. اور کفار قیامت کے دن کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، کہ اے اللہ ہم دیکھ لیے سن لیے واپس کر دیجئے. لیکن واپسی کا کہاں سوال، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. سوف تعلمون، مرنے کے بعد تم لوگ انقریب جان لو گے. ثم پھر یعنی کہے جو چیز اہم ہوتی ہے، جیسے بچوں کو ہم لوگ ڈانٹتے ہیں دیکھو باہر مت جانا گرمی ہے، پھر کہہ رہا ہوں باہر مت جانا گرمی ہے. جس طرح بچوں کو ہم لوگ یہ نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے بار بار بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیار کے ساتھ جلالت شان کے ساتھ ہم لوگوں پر رحم کر کے کہ کلا ثم کلا، پھر سنو ہرگز نہیں کہ دنیا سے محبت کی جائے، دنیا میں مشغول ہوا جائے اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا جائے. کلا ہرگز نہیں. سوف تعلمون، ان قریب جان لو گے. موت کے وقت بھی تم کو پتا چل جائے گا اور قبر میں بھی تم کو پتا چل جائے گا
اور میدان محشر میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی دولت کچھ نہیں ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. پھر اللہ تعالیٰ تیسری بار تنبیہ کر رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں کہ دنیا میں مست ہو کر کے آخرت سے غافل ہو جاؤ، آخرت کو چھوڑ دو، ہرگز ایسا نہیں. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم لوگ یقینی طور پر جانتے. یہاں پر شرط مذکور ہے لیکن جزا یہاں پر محذوف ہے کہ جزا کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کی جزا یہی ہے کہ تم لوگ، جزا جو ذکر کیا ہے علماء کرام نے، لما الہاکم التکاثر، کہ اگر تم لوگ یقینی طور پر جان لیتے تو دنیا کے اندر مشغول نہیں ہوتے. لمشتغلتم بالتفاخر، یا تم لوگ فخر و غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا نہیں ہوتے. یہ جزا محذوف ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ، جیسے کہ بڑے آدمی کا کلام ہوتا ہے کہ اگر نہیں سمجھتے ہو نا سمجھ لینا، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو یا اگر تم جان لیتا تو ایسا نہیں کرتا، آگے جملہ نہیں بولتا ہے. تو یہاں پر محذوف ہے، حذف کیا گیا ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے کہ اگر تم لوگ یقینی طور پر جان لیتے تو لمشتغلتم فی دنیا، کہ تم لوگ دنیا میں مشغول نہیں ہوتے اور آخرت سے غافل نہیں ہوتے. بعض علماء نے کہا کہ تم لوگوں کو آخرت کا علم ہی نہیں ہے، اور اس پر تفسیر حقانی کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی قوت مردانگی کے اندر کچھ کمزوری آ گئی، تو ایک فقیر اللہ کا ولی حکیم بھی تھے، تو ان کو ایک خمیرہ دیے، تو اس کے اندر ان کی قوت مردانگی بہت بڑھ گئی. تو اب ان بادشاہ کو بڑی فکر ہوا کہ یہ دیکھنے میں تو بزرگ ہیں لیکن اندر کوئی عورت رکھتے ہوں گے. اس امتحان کے لیے اپنی باندی کو بنا سوار کر کے بھیج دیے کہ جاؤ تم اس بادشاہ کے یہ فقیر کا امتحان لو. تو انہوں نے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، اور فقیر آدمی سمجھ گئے کہ میرا بادشاہ امتحان کرنا چاہتا ہے. تو بادشاہ کے کان میں آ کر کہہ دیا کہ بادشاہ تم 7 دن کے بعد مر جاؤ گے. اب یہ بادشاہ جو دنیا کے اندر مشغول تھا، بیویوں سے مشغول رہتا تھا، بس ہمیشہ روزہ نماز تسبیح تلاوت کرتے رہا. 7 دن کے بعد جا کر کے فقیر کو کہتا ہے کہ میں تو مرا نہیں. تو فقیر نے کہا کہ تم 7 دن کے اندر بیویوں سے لطف اٹھائے. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس دنیا ہے یا نہیں. تو اس وقت فقیر نے نصیحت کی کہ بیٹے، جس طریقے سے تم کو مرنے کا یقین 7 دن کے اندر تھا، اسی طرح ہم اللہ کے محبوب بندوں کو ہر وقت موت سامنے رہتی ہے. موت کا ڈر دنیا کی لذت سے ہم لوگوں کو روک دیتی ہے. تو اگر ہم لوگ آخرت کا یقین حاصل کر لیں تو آج جو ہم لوگوں کا وقت نہیں گزرتا طرح طرح کے عیاشی فحاشی میں لگا دیتے ہیں، اگر آخرت کا یقین ہو جاتا تو اس طرح دنیا کے اندر ہم لوگ مشغول نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے کہ ہم لوگ کتنا ہی دنیا کما لیں، جیسا کہ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، لو کان لابن آدم وادی من ذهب لحب ان يكون له ثانيا، کہ اگر انسان کا ایک وادی، ایک جنگل سونے کا مل جائے پھر بھی کہے گا کاش کے دوسرا ہوتا. ولا يملأ فاه الا التراب، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا یہاں تک کہ موت کے بعد جب قبر کی مٹی میں پہنچے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا. تو دنیا جتنا بھی کما لے ہم لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے. اسی دنیا میں کہ کمائی سے اپنی آخرت کو بنانی ہے اور دنیا میں مشغول نہیں ہونا ہے، اور اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً لَتَرَوُنَّ، یہ تاکید کا صیغہ، جیسے کہے اے لڑکا جاؤ مین روڈ سے کچھ سامان لے آؤ، اور کہے اے لڑکا ضرور سے ضرور جانا. تو اسی طرح ضرور سے ضرور تم لوگ جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم لوگ ضرور بھی ضرور یقینی طور پر جہنم کو دیکھو گے. عین الیقین، یقینی طور پر دیکھنا. دیکھیے یقین کا 3 درجہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ علم کے ذریعے کوئی چیز حاصل ہو، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کو جنت، دوزخ، پل صراط، حساب کتاب اور عذاب برزخ، یہ سب علم کے ذریعے معلوم ہے.
اور مرنے کے بعد یہ عین الیقین ہو جائے گا، اور جہنم اور جنت میں جانے کے بعد حق الیقین ہوگا. جیسے کہ مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگوں کو علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو یہ تو علم الیقین ہوا. اور آگ کے اندر کوئی کپڑا یا لکڑی ڈال دیں اور جلاتے ہوئے دیکھیں تو یہ عین الیقین ہوا، دیکھ کر علم حاصل ہونا. اور اپنے ہاتھ کو اس میں ڈال دیجئے تو آپ پختہ یقین ہو جائے گا، اور یہ سب سے بھاری علم ہوتا ہے. چنانچہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آپ کی قوم بچڑے کی عبادت میں مشغول ہوئی، تو ان کو غصہ تو آیا، لیکن آ کر جب اپنی آنکھوں سے دیکھے تو غصہ اور جلال بڑھ گیا اور توریت کی تختی کو ڈال دیے. تو قیامت کے دن جو یقین ہوگا اس دن کفار بھی کہیں گے آمنا، کہ ہم لوگ ایمان لائے. اسی لیے قرآن پاک نے کہا یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائے تب تو کامیابی ہے. اور دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لایا تھا، سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ ایمان معتبر نہیں ہے. تو یقینی طور پر تم لوگ اس کو دیکھو گے. ثم لتسألن، پھر تم لوگوں سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. اس کے بارے میں در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حدیث نقل کیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث، چاہے وہ ابو ایوب انصاری کا ہو یا ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھوک سے بیتاب ہو کر کے باہر نکلے. حضرت ابو بکر بھی باہر نکلے، پوچھے کیوں نکلے ہو؟ تو فرمائے کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے، فرمائے کیوں نکلے ہو؟ فرمائے بھوک کی وجہ سے. تو یہ تینوں حضرات کسی صحابی کے یہاں گئے، چاہے ابو ایوب انصاری ہو یا ابو الحیثم ہو. یہ دیکھ کر کے وہ لوگ خوش ہوئے اور کچی پکی کھجور کی ایک ٹہنی لے آئے اور ایک بکری ذبح کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا روٹی اور کچھ گوٹی دے کر کے فرمایا کہ جا فاطمہ کو دے دو کہ 3 دن سے اس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے. جب یہ کھا لیے تو کھانے کے بعد اللہ کے نبی فرمائے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میرے دوستو، ہم لوگوں کو اللہ کتنی نعمت دیے ہیں ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے، پھر کیا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اب یہاں پر صحابہ کو بڑی دقت ہوئی، بلکہ نعیم کے بارے میں آیا کہ ٹھنڈا پانی، رہنے کا گھر اور دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں، یہ آرام، عزت، شہرت، دولت اور یہ صحت، یہ سب کے بارے میں ہوگا. لیکن مفسرین نے ایک بات فرمائے کہ یہ سوال مسلمانوں سے ہوگا، اور اوپر کا سوال یہ کافروں سے ہوگا کہ تم کو جہنم دکھایا گیا. اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سوال پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وقفوہم انہم مسئولون، کہ ان کو روک لو، ان سے پوچھا جائے گا، ان کا ٹرائل لیا جائے گا. تو دوستو، اگر دنیا کے CID جانچ کرنے لگے تو آدمی کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر یہ سوال ہو، پوچھ گچھ ہو، تو پھر آدمی کا کیا بنے گا. تو صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، ہم روٹی کھاتے ہیں وہ بھی جو کی، اور وہ بھی نہیں ملتی، پانی اور کھجور سے پیٹ بھرتے ہیں، ہمارے گردنوں پر ہمیشہ تلوار رہتی ہے، دشمن سے ہمیشہ خوف رہتے ہیں. فرمایا آگے چل کر کے دولت ہو جائے گی. تو صحابہ پوچھے کہ یہ نعمت جو کھانے کے بارے میں ہے، اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو یہ تو بڑا مشکل ہے. تو یہ دعا اللہ کے نبی فرمائے کہ جو بندہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو کھانے کا حساب نہیں ہوگا. اس لیے ہر آدمی یہ دعا کو یاد کر لیجئے. وہ دعا یہ بتلائے، ایک تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ تو پڑھتے ہی ہے، یہ بھی پڑھیے کھانے کے بعد. اور یہ دعا چاہے آپ قورمہ، بریانی جو کھانا ہے کھا لیجئے، اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، الحمدللہ الذی هو اشبعنا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا پیٹ بھرا، واروانا اور پیاس بجھایا، ہمیں سیراب کیا، وانعم اور ہمارے اوپر نعمت اللہ تعالیٰ نے برسائی، وافضل اور ہمیں فضیلت عطا فرمائی. تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے
کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا. اور اگر اس دعا کو ہم لوگ یاد نہیں کیے ہیں تو یہ بچوں کی جو ادیے معصورہ آتی ہے یا یہ چہل حدیث مسنون دعائیں میں یہ دعا مل جائے گی. اس کو ضرور یاد کر لیجئے کہ بھلا بتائیے کہ صحابی رسول اللہ کے نبی کتنے دن سے بھوکے تھے اور کھائے, اور فرمائے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگا. تو ہم لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے, تو یہ دعا یاد کر لینے سے اور اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے. اسی طرح پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا ولم يجعله مزاجا ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا, یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا. تو بہرحال اگر یاد نہ ہو تو کم سے کم اردو میں پڑھیے کہ اللہ یہ الحمد آپ کی تعریف ہے کہ کھلائے, سیراب کیے, نعمت دیے. یہ جب اردو میں بھی کام چلا لے, لیکن اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے ثم لتسألن, پھر تم تمام لوگوں سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ایک تو قرآن پاک میں صاف ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ تمہارا دل, تمہاری آنکھ, تمہارے کان, ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگا کہ دل کے اندر تم نے اللہ کی محبت کتنی بیسائی, اور آنکھ سے تم نے کتنا اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا, کان سے کیا سنا اور زبان سے کیا سنا, یہ ساری نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہ حدیث 12 سنتے ہوں گے, لا تزول قدم ابن آدم, کہ آدمی کا قدم نہیں ہلے گا پل سراج سے حتی یسأل عن خمس, یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. عن عمرہ, کہ عمر کہاں گوایا, وعن شبابہ, جوانی کہاں کمایا, وعن مالہ, ای من این اکتسبہ, کہ مال کہاں سے کمایا, وفیما اکتسبہ, اور کہاں پر خرچ کیے, فیما انفقہ, کہاں خرچ کیا, وعن علم ماذا عمل, اور علم پر تم نے کیا عمل کیا. جب تک کہ یہ سوال کا جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہٹے گا. وقفوہم, قرآن میں بھی ہے وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک لو, ان سے سوال کیا جائے گا. تو یہ ٹھنڈا پانی اور اس ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. بس ایک ہم لوگوں کی چونکہ عادت ہو گئی کہ جب تک کہ کروڑ پتی نہیں ہوں گے اور کروڑوں روپیہ نہیں ہوگا تب تک کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں دیے. چنانچہ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر, بخاری الگ کتاب ہے اور الادب المفرد یہ الگ کتاب ہے, اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ من کانا آمنا فی سربہ, کہ جو آدمی اپنے گھر میں آرام سے رات گزارے, وطعامہ ومعافا فی جسدہ, اور اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہ ہو, وعندہ طعام رزقہ ویومہ, اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہو, فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتِ الدُّنْيَا, گویا کی ساری دنیا کی نعمت اس کو دے دی گئی. اور ایک واقعہ اس کے ذیل میں نقل کرتے ہیں تفسیر حقانی کے اندر کہ ایک آدمی بڑی شکایت کرتا تھا کہ اللہ تندرستی ہے, پریشانی ہے, تو اللہ کے حکم سے چلا لیا کمانے کے لیے. کمانے کے بعد جب واپس آنے لگا تو اس زمانے کی طرح تو پہلے تو انتظام تھا نہیں, اب جنگل میں آیا اور پیاس سے وہ مرنے لگا. تو ایک آدمی پانی لے کر کے آیا اور کہا, اس نے کہا پانی دے دو. تو اس نے کہا تمہارا جو 3 گدھا سونے سے بھرا ہے, ایک گدھا سونے کا 2 تب پانی دوں گا. تو بولا ٹھیک ہے لے لو, لیکن پانی پلا. جب پانی پلایا تو اس کی جان آئی. اب اس کو بھوک ستائی تو ایک آدمی کھانا لے کر کھائے, اللہ کی طرف سے فرشتے تھے, تو وہ بولا کہ تم ایک گدھا دے دو سونے کا تب دوں گا. چنانچہ دوسرا گدھا سونے کا دے کر کھانا کھایا. اب کھانا کھانے کے بعد اس کا استنجا نہیں نکل رہا ہے, قبضیت بہت بری طریقے سے ہو گئی, تڑپنے لگا. تو ایک حکیم آیا, اس نے کہا کہ تمہارے پیٹ سے استنجا نکالوں گا تو ایک گدھا سونا لوں گا, یہ ایک سونے والا جو گدھا ہے, گدھے کے اوپر جو سونا لدا ہے پورا لے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو. جب یہ کھایا پیا استنجا کیا اور پوری کمائی ختم ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بندے, تم جو روزانہ کھاتے ہو پیتے ہو استنجا کرتے ہو, کیا کبھی تم سے میں نے یہ قیمت لیا؟ تو میرے دوستو صحیح سے کھانا پینا, استنجا کا ہونا, کھانا کا ہضم ہونا, یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے.
تو ہم لوگ جو ذہن میں بیٹھا لیے ہیں کہ جب تک کہ فلاں صاحب کی طرح کروڑپتی نہیں بنیں گے تب تک کہ ہمارے اوپر گویا کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ ہم لوگ غلط سوچتے ہیں۔ اگر ایک دن کا بھی کھانا پینا ہے گویا کہ ہمارے پاس پوری دنیا کی دولت یہ جمع ہے، تو بہرحال قرآن پاک کی یہ سورت ہم لوگوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اور خاص کر کے کافروں کو بھی تنبیہ ہے کہ اے کافروں تم لوگ مال و دولت کی چکر میں ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے، اور مومنوں کو تنبیہ ہے کہ اے مومنوں تم لوگ رسول کا کلمہ پڑھے، رسول کو رسول جانے، تمہارے رسول کی زندگی کیسے گزری۔ حدیث میں ترمذی شریف کے اندر اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کے اندر آتا ہے ما شبع آل محمد یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کی زندگی میں رسول کے 9 گھرانے تھے، کوئی گھر لگاتار جو کی روٹی بھی 2 دن پیٹ بھر کر کے کوئی گھرانہ کھانا نہیں کھایا۔ اور آج ہم لوگوں کے یہاں سے کھانا اتنا پھینکا جاتا ہے رمضان میں خاص کر کے کہ کئی ایک گھرانے کا کھانا پھینکا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم لوگ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ اے مسلمانوں تم لوگ دنیا کے اندر مست ہو کر کے آخرت سے غافل ہو، کلا ہرگز یہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اس سورت کا پیغام اور خلاصہ اور تنبیہ یہ ہے کہ آخرت یہ متوجہ ہونے کی چیز ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ اے لوگو آخرت کی جنت، آخرت کی حور، آخرت کی نعمت کے بارے میں تم دوڑ لگاؤ۔ افین تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ دنیا تو وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، یہ دنیا تو بالکل معمولی سی چیز ہے، اس کے لیے تم لوگ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، یہ بالکل تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اتنی قیمتی چیز صاف سمندر کے چکر، صاف سمندر کو ایک قطرہ پانی کے چکر میں تم لوگ چھوڑ دے رہے ہو، یہ بیوقوفی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر غیر مسلموں کو بھی تنبیہ ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ اور آخرت کی تیاری کرو، اور مومنوں کو بھی تنبیہ ہے کہ تم لوگ آخرت سے غفلت نہ برتو اور آخرت کی فل تیاری کرو۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس آخرت کی تیاری میں تم لوگ ریس لگاؤ، یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اللہ مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی اور باہر ماں بہنیں سننے جو رہی ہیں ان کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے دھوکہ سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد